بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب من رأى رأی الخوارج وبه قال حدثنا ابو حنیفہ والمسعر عن یزید قال كنت ارى رأی الخوارج فسألت بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بخلاف ما كنت اقول فانقذنی اللہ تعالی به۔ حضرت یزید بن صہیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں بھی خوارج کی طرح کی رائے رکھتا تھا، بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے ان کی آراء کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے تھے وہ ان کے مطابق نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ یہ روایت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے روایت فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی روایت حضرت مسعر بن کدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، جو تابعین میں ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں اور انتہائی محتاط قسم کے محدثین میں شمار ہوتے ہیں، اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم عصر بھی ہیں اور ہم سبق بھی ہیں۔ حضرت مسعر بن کدام رحمہ اللہ تعالی انتہائی محتاط قسم کے محدثین میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم عصر اور ہم سبق بھی رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کے 3-4 سال کے بعد ان کی وفات ہے، تو ان کے بارے میں بھی اپنے ذہن کو مستحضر رکھیں کہ حضرت مسعر بن کدام رحمہ اللہ سے جو یہ روایت منقول ہے یہ کوئی عام روایت نہیں ہے۔ اور پھر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے جن استاذ سے اس روایت کو نقل کیا ہے وہ ہیں یزید بن صہیب۔ یہ یزید وہ یزید نہیں ہے جن کے دور حکومت میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، بلکہ یہ یزید بن صہیب ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے خیالات کی اصلاح کے لیے صحابی رسول سے رجوع کیا۔ صحابی نے جب ان کی باتیں سنی تو انہیں نبوت کا فرمان سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان تک پہنچائی، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خوارج کی رائے بالکل الگ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل الگ ہیں۔ اور وہ صحابی ان کے متعلق بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن سے حضرت یزید بن صہیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی تھی یا سوال فرمایا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ روایت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سنائیات میں شمار ہوتی ہے، یعنی اس میں 2 واسطے آتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوا تھا جو یہ بات کہتا تھا کہ جو مرتکبین کبیرہ ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ مخلد فی النار ہیں،
جو مرتکبین کبیرہ ہیں وہ مخلد فی النار ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی ہیں۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ تھا۔ شفاعت کے وہ لوگ منکر تھے۔ تحکیم، جو مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی صفین کے موقع پہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ایک بینچ مقرر ہوا تھا، چند صحابہ یہاں سے اور چند وہاں سے آئے، دونوں گروہ کے بڑے حضرات فیصلہ کرنے کے لیے اور امت کو متحد کرنے کے لیے سامنے آئے، تو ان لوگوں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور نعرے لگانے لگے کہ یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، کتاب اللہ کی بات ہم مانیں گے، رجال اللہ کی بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ خوارج کا گروہ ہے، اور اسی گروہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ستایا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی۔ صحابہ کرام میں سے جلیل القدر صحابہ کرام کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں وہ انتہائی قسم کے عبادت گزار اور پرہیزگار، لیکن دین کی سمجھ بوجھ میں امت کے اجتماعی مسائل میں الگ راستہ اپنانے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، متفقہ مسائل کو نہ ماننے کی وجہ سے الگ راستہ اپنانے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ آج انہیں خوارج کہا جاتا ہے۔ حضرت یزید بن صہیب رحمہ اللہ تعالی، جن کا اس روایت کے اندر تذکرہ ہے، وہ بھی پہلے اسی گروہ کے جال میں پھنس کے ان کے نظریات کا شکار ہو گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ افراد جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، ان سے ابھی دنیا خالی نہیں ہے، صحابہ کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، ان سے بڑھ کر دین کو سمجھنے والا، جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہی افراد ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ہم آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کسی صحابی کے پاس جا کر مجھے اپنی باتیں بیان کرنی چاہیے تاکہ وہ میری اصلاح کر دیں۔ اگر باتیں میری درست ہیں تو اس پر وہ تائید فرما دیں، اگر باتیں درست نہیں ہیں تو ان کو وہ درست فرما دیں۔ تو اس لیے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر انہیں ساری بات بتائی، جو ان کے دل کے اندر باتیں موجود تھیں وہ ان کے سامنے رکھیں۔ تو آگے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی وہ تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ نہیں تھیں جو تم میرے سامنے بیان کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی باتیں ارشاد نہیں فرمائی جو خوارج کا طبقہ کہتا ہے۔ تو پھر حضرت یزید بن صہیب رحمہ اللہ نے اپنی اصلاح فرمائی اور خوارج کے گروہ سے کنارہ کشی اختیار کی اور صراط مستقیم کے راستے کو اپنایا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے عقائد اور نظریات اور اعمال کی اصلاح کے لیے بسا اوقات ہمیں ایسے علماء سے رجوع کرنا چاہیے جو علماء فتنوں کے بارے میں علم رکھتے ہوں، جن کے پاس فتنوں کی تحقیقات کا علم موجود ہو۔ کبھی کبھار انسان ان کے پاس جائے اور ان کے پاس جا کر اپنے نظریات بیان کرے، اپنے نظریات کی اصلاح کروائے، ان کو بتائے کہ میں یہ نظریہ رکھتا ہوں یا میری فکر یہ ہے، اگر تو غلط ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی، اگر درست ہوگی تو اس پر تائید آ جائے گی۔ تو یہ تابعین کا اور صحابہ کرام کا عمل ہے،
جو ہمیں ان روایات سے سمجھ میں آتا ہے۔ خیر، اس باب کے اندر جو اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا، تو اس حدیث کا اصل عنوان بنتا ہے خوارج کا عقیدہ ایمان کیا ہے، ایمان کے متعلق خوارج کا نظریہ کیا ہے۔ کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کا ایمان عمل کے بغیر معتبر ہی نہیں ہوتا، اور وہ اعمال کو ایمان کا لازمی جز سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس روایت کو لا کر ان کا رد کر دیا گیا، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ ضروری تو ہیں، لیکن کوئی شخص اگر عملی کمزوریوں میں مبتلا ہو تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، اور نہ ہی اہل سنت والجماعت اعمال کو ایمان کا لازمی جز تسلیم کرتے ہیں کہ بھی اگر اعمال نہ پائے گئے تو ایمان بھی معتبر نہیں، یہ نہیں کہتے۔ تو اصل میں اس حدیث کا عنوان ہے خوارج کا نظریہ توحید کیا ہے، اسی کے لیے اس روایت کو یہاں بیان کیا گیا۔ تو یہ بات سمجھیں کہ ہمارا نظریہ وہ نظریہ نہیں جو خوارج کا ہے، ہمارا نظریہ وہ نظریہ نہیں جو معتزلہ کا ہے، ہمارا نظریہ وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، جو نبی کے صحابہ کا ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین کا ہے، تابعین کے بعد تبع تابعین کا ہے، وہی چلتا چلتا آج ہم تک پہنچا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایمان اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اعمال صالحہ بالکل الگ چیز ہیں۔ اس کو ایمان کے ساتھ آپ اس طور پر تو ملا سکتے ہیں کہ اعمال صالحہ کرنے کی بنیاد پر ایمان میں مضبوطی آتی ہے، اور اس طور پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعمال صالحہ میں کمزوری کی بنیاد پر ایمان میں کمزوری آتی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اعمال نہ مانے جائیں یا نہ تسلیم کیے جائیں یا نہ کیے جائیں تو ایمان بھی نہیں رہتا۔ یعنی ہم عمل کو ایمان کا جز نہیں سمجھتے، جزو لازم نہیں سمجھتے۔ یہ خوارج کا نظریہ ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، زبان سے اس کا اقرار کیا جاتا ہے، باقی اعضاء و جوارح سے جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں وہ اس ایمان کا نتیجہ تو ہو سکتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کسی عمل کو ظہور پاتا ہوا تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ ظاہری اعمال نہ پائے جائیں تو قلب کا ایمان بھی معتبر نہیں۔ یہ بات ہم نہیں کہتے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اگلی روایت دیکھیں، باب ما جاء فی من لا یثبت لنفسه الایمان، وبه قال حدثنا ابو حنیفہ قال كنا مع علقمة وعطاء بن ابی رباح فسأله علقمة فقال له يا ابا محمد ان ببلادنا قوما لا يثبتون لانفسهم الايمان وَيَكْرَهُونَ أَن يَقُولُوا إِنَّا مُؤْمِنُونَ بَلْ يَقُولُونَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ وَمَا لَهُمْ لَا يَقُولُونَ قَالَ يَقُولُونَ إِذَا أَثْبَتْنَا لِأَنفُسِنَا الْإِيمَانَ جَعَلْنَا لِأَنفُسِنَا الْجَنَّةَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ خُدَعِ الشَّيْطَانِ وَحَبَائِلِهِ وَحِيَلِهِ الجأهم إلى أن دفعوا أعظم منة الله تعالى عليهم وهو الإسلام وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم يثبتون الإيمان۔
یثبتون الایمان لانفسهم ویذکرون ذلك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انہم یقولون انا مؤمنون ولا یقولون انا من اہل الجنة فإن اللہ تعالی لو عذب اہل السماوات واہل ارضه لعذبهم وهو غیر ظالم لهم فقال له علقمہ یا ابا محمد ان اللہ تعالی لو عذب الملائکۃ الذین لم یعصوه طرفۃ عین عذبهم وهو غیر ظالم لهم قال نعم قال هذا عندنا عظیم فكيف نعرف هذا فقال له يا ابن أخي من هاهنا ظل أهل القدر فإياك أن تقولوا بقولهم فإنهم أعداء الله تعالى الرادون على الله تعالى أليس يقول الله تعالى لنبيه قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين فقال له علقمة اشرح يا أبا محمد شرحا يذهب عن قلوبنا هذه الشبهة فقال أليس الله تبارك وتعالى دل الملائكة على تلك الطاعة وألهمهم إياها وعزمهم عليها وجبرهم على ذلك قال نعم فقال وهذه نعم أنعم الله تعالى بها عليهم قال نعم قال فلو طالبهم بشكر هذه النعم ما قدروا على ذلك وقصروا وكان له أن يعذبهم بتقصير الشكر وهو غير ظالم لهم۔ ترجمہ دیکھیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علقمہ اور حضرت عطا بن ابی رباح رحمہم اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اسی دوران حضرت علقمہ نے حضرت عطا سے پوچھتے ہوئے کہا اے ابو محمد، ہمارے شہروں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے لیے ایمان کو ثابت نہیں کرتے اور وہ اپنے آپ کو صراحتاً مومن کہنے سے گھبراتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مومن ہیں۔ حضرت عطا نے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں نہیں کہتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب ہم اپنے لیے ایمان کو ثابت کریں گے تو گویا جنت کو اپنے لیے لازمی سمجھنے لگتے ہیں، یعنی خود کو جنت کا مستحق سمجھنے لگیں گے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے اور اس کا مکر و فریب ہے، جس میں شیطان نے انہیں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اسلام سے دور کر رکھا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ وہ اپنے لیے ایمان کو ثابت کرتے تھے اور اسے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عطا رحمہ اللہ نے فرمایا وہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم یقینی طور پر اہل جنت ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین میں بسنے والے تمام کے تمام لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیں تو وہ ان پر ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے۔ حضرت علقمہ نے ان سے پوچھا اے ابو محمد، اگر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جو پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے تو کیا اللہ ظالم نہیں ہوں گے؟ فرمایا ہاں ایسی ہی بات ہے۔ علقمہ نے کہا ہمارے خیال میں تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہم اس کو کیسے پہچانیں، کیسے سمجھیں اس کو؟ فرمایا اے بھتیجے، یہیں سے تو قدریہ گمراہ ہوئے، یہیں سے تو قدریہ گمراہ ہوئے۔ تم ان کے عقائد اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کی بات کو نہ ماننے والے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ واضح اور بلیغ ترین حجت اللہ ہی کی ہے؟ سو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت سے نواز دیتا۔
حضرت علقمہ نے عرض کیا اے ابو محمد اس کی ذرا اچھی طرح سے وضاحت فرما دیں تاکہ ہمارے دلوں سے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ فرمایا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ملائکہ کو اس فرما برداری کی طرف متوجہ فرمایا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم میری اطاعت کرو، اور اس اطاعت کو ان پر لازم قرار دے دیا ہے؟ علقمہ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ نے پھر پوچھا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ نعمتیں اللہ ہی نے ان کے اوپر برسائی ہیں؟ علقمہ نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہ اب اگر اللہ تعالیٰ ان سے اپنی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کا مطالبہ کریں تو وہ یقیناً اس کا حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، اس میں وہ ضرور کوتاہی کریں گے، اور اس کوتاہی پر اگر اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ یہ اس روایت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اسی قسم کی روایت سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داود میں بھی موجود ہیں، الفاظ میں تھوڑا سا بدلاؤ آتا ہے لیکن بہرحال مضمون یہی ہے جو یہاں پہ آیا ہے۔ البتہ ترمذی میں بھی یہ روایت آتی ہے لیکن اس میں مزید وضاحت بھی موجود ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعین میں شمار ہوتے ہیں، اور انہیں بہت سارے صحابہ کرام سے شاگردی کا، تلمذ کا شرف بھی حاصل رہا ہے، اور یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ روایت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سنائیات میں شمار ہوتی ہے، 2 واسطے آتے ہیں۔ اس روایت کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ بعض اوقات انسان شیطان کی لفظی چال بازیوں میں، بھول بھلیوں میں آ کر اس کے جال کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا لیکن وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ بڑی عمدہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، ورنہ ہمیں مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے رہیں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتے رہیں اور خود کو اہل جنت میں سے شمار کرنے لگے۔ تو بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دعویٰ ہمیں زیب نہیں دیتا، بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے۔ بظاہر پھر اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایمان چونکہ بہت بڑی عظیم ترین چیز ہے، اس کا اپنے ساتھ ہم دعویٰ کریں یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہمیں صراحتاً ایمان کا دعویٰ کرنے کی بجائے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم مومن اور مسلمان ہیں، اس سے ہم مسلمان بھی رہیں گے اور دعویٰ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ شیطان کا حملہ ہے۔ شیطان اس قسم کے حملے کر کے انسان کو شکوک و شبہات کی اندھیر نگری میں ایسی جگہ پر لے جا کے مارتا ہے کہ پھر وہاں سے اسے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوتا۔ اگر انسان صرف اور صرف اتنی سی بات پہ غور کر لے کہ اپنے اس دعوے میں وہ ایمان کو اللہ کی مشیت پر موقوف کر رہا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ نے ایمان کو بندے کی مشیت پر موقوف فرمایا ہے، یعنی ہم اللہ کے سپرد کر رہے ہیں معاملہ، اللہ نے وہ معاملہ ہمارے سپرد کیا ہوا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو انسان کے سامنے حقیقت واضح ہونے میں پھر ذرا برابر بھی دیر نہیں لگتی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو مومن کہنا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا، اللہ کی توفیق کے ساتھ کہنا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ فخر کی بات ہے
اور اس کو بیان کرنا چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے بحمد اللہ تعالی ہم مسلمان ہیں اور صحیح العقیدہ مسلمان ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پر ہمارے بعض مبلغین کی جانب سے کچھ باتیں بھی کسی زمانے میں سننے کو ملتی تھیں، واللہ عالم ابھی بھی ان کے وہی نظریات ہیں یا تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم یوں نہیں کہہ سکتے، حالانکہ یوں نہ کہنا یہ معتزلہ اور خوارج کے نظریات ہیں۔ کاش کہ وہ مسند امام اعظم میں یہ روایات بھی پڑھ لیتے، کاش کہ وہ یہ روایات بھی پڑھ لیتے تو وہ بھی یہی بات کہتے جو میں آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ خیر، اس روایت کے حوالے سے دوسری بات یہ سمجھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے اور ایمان عطا کیا ہے، تو انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خواہ وسوسوں میں مبتلا ہو کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو ایمان دیا، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، اللہ نے آپ کو صحیح العقیدہ بنایا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نعمت ایمان کا، نعمت اسلام کا واضح علی الاعلان اقرار بھی کریں اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں۔ لیکن جب اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں عطا کی تو وسوسوں کا شکار ہو کے انسان یہ کہ پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں بھی ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں ہم ایمان والے ہیں بھی ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں ہمارا نظریہ ٹھیک ہے بھی ہے یا نہیں۔ اگر یوں کہیں گے تو جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ان کی ناشکری آپ کر رہے ہیں، ان کا آپ حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس قسم کے جملے ادا کرنے کی وجہ سے اور یہ نظریہ ذہن میں بٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں آپ سے واپس لے لیں کہ یہ بندہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے ایمان دیا ہے، اللہ نے ایمان کے بعد اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ نے صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی توفیق دی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور علی الاعلان اپنے عقائد اور نظریات کا پرچار بھی کریں اور اپنے آپ کو اہل حق بھی کہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہیں کہ اس نے ہمارے اوپر یہ فضل فرمایا کہ ہمیں یوں بنایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر بسا اوقات شیطان انسان کو جب گمراہ کرتا ہے تو اس گمراہی کی بنیاد بھی فراہم کرتا ہے، جس طرح اس روایت کے اندر بات آتی ہے نا کہ اگر کوئی شخص یقینی طور پر اپنے لیے ایمان کو ثابت کرنے لگے گا تو پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنتی ہوں، یقیناً میں جنتی ہوں، گویا وہ اپنے لیے جنت کو پھر ثابت کر رہا ہے۔ حالانکہ کسی بھی شخص کا اپنے لیے دخول جنت کا دعویٰ کرنا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے جنت میں بھیجیں گے اور جسے چاہیں اللہ تعالیٰ دوزخ میں بھیجیں، بے شک ایمان والا ہو، ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے تو کوئی بعید بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج دیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز پہ۔ تو ایمان کا دعویٰ یہ جنت کے دعوے کو لازم نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایمان کا دعویٰ یہ جنت کے دعوے کو لازم نہیں ہے،
ممکن ہے کہ آج ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، موت کے وقت ہماری یہ حالت نہ ہو، تو ہم اپنے لیے جنت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن آج ایمان موجود ہے تو ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو ایمان کا دعویٰ کرنے سے کبھی بھی یہ لازم نہیں آتا کہ ہم جنت کے اپنے آپ کو مستحق سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، پہلی بات تو یہ ہم دعویٰ بھی اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کا ہم استحضار کر رہے ہیں، اس نعمت کو ہم علی الاعلان بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نعمت کے ملنے پر ہم آخرت میں بھی اللہ کی نعمتیں ملنے کے طلبگار اور امیدوار ہیں کہ اللہ نے دنیا میں جب یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں تو انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ لیکن آخرت کی نعمتوں کا دار و مدار خاتمہ بالایمان پر ہے، اور یہ انسان کو ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اپنے خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن اس بنیاد پر آپ اپنی بقیہ زندگی کے ایمان اور اسلام کا انکار کر دیں، خود کو مسلمان نہ کہیں یا ایمان والا نہ کہیں یا صحیح العقیدہ نہ کہیں، یہ تو لازم نہیں آتا نا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی حدیث کے آخری حصے کے اندر ایک مسئلے کی وضاحت بھی ہے جسے تقدیر کا مسئلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین میں بسنے والی ساری مخلوق کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ظالم شمار نہیں ہوں گے۔ اب کسی انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ اس روایت میں حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے سوال کیا، تو وہ سوال کرنے والے بھی تابعی ہیں نا، ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ زمین اور آسمان میں تو بعض مخلوقات ایسی بھی ہیں جنہوں نے ساری زندگی پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، کیا اللہ تعالیٰ انہیں بھی بغیر کسی جرم کے عذاب میں مبتلا کر کے ان کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ پھر بھی ظالم نہیں کہلائیں گے؟ مثال کے طور پر ملائکہ کے بارے میں آتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی صفات ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو ایک مخلوق نے جب اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ جب اس کو عذاب میں مبتلا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ظالم کیوں نہیں کہلاتے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا فرمانا چاہیں تو عذاب میں مبتلا بھی فرما سکتے ہیں اور ظالم بھی نہیں کہلائیں گے، اس لیے کہ ہمیشہ عذاب گناہ کے بدلے میں نہیں دیا جاتا، ہمیشہ عذاب نافرمانی پر نہیں دیا جاتا۔ بسا اوقات کسی چیز کا آپ حق ادا نہ کر سکیں تو اس پر بھی آپ جیل کے مستحق ہوتے ہیں، اس پر بھی آپ سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے صحیح طور پر حقوق کو ادا نہ کر سکیں۔ اس کا میں اگر مثال کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بات عرض کرنا چاہوں تو بات یوں سمجھ میں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں گم ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی کوئی بھی عبادت کرنے والا نہیں اس روئے زمین پر، بلکہ آسمانوں پر بھی کوئی نہیں۔
اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ویسی کسی اور نے نہیں کی اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بلندی اور برتری کو جس نے پہچانا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ جیسے آپ کی تعریف کرنی چاہیے تھی ویسے میں آپ کی تعریف ہی نہیں کر سکتا، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اقرار فرما رہے ہیں کہ پروردگار تیری شان اور مدح اور ثنا کا احاطہ کرنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں، اور ہم یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہم آپ کی تعریف کا احاطہ کر سکیں۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ آپ کو آپ سے بڑھ کر نہ کوئی جان سکتا ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں یوں فرمائیں کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تو پھر فرشتوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ فرشتوں کا مقام و مرتبہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند تو نہیں ہے، فرشتوں کے مقامات تو بہت چھوٹے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے باوجود یہ فرما رہے ہیں لا احصی ثناء علیک، تو فرشتوں کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر لطف کیا، جو ان پر مہربانیاں کیں، جو ان کو اطاعت کی توفیق دی، جو ان کو اپنی حاضری میں رہنے کی توفیق بخشی، تو وہ اللہ تعالیٰ کبھی ان سے اپنی اس نعمتوں کے بدلے میں شکر کا مطالبہ کر لیں تو فرشتے اس کا شکر ادا کر سکیں گے؟ ملائکہ اس کا حق ادا کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود بھی بیان کی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے آج تک کبھی کسی نے نہیں کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں کوتاہی رہ ہی جاتی ہے۔ نعمتوں کا شکریہ آپ جتنا بھی ادا کریں وہ کامل طریقے پر آپ ادا نہیں کر سکتے، وہ چاہے انسان ہو، چاہے انبیاء ہوں، چاہے فرشتے ہوں۔ تو اب کوئی شخص اگر انصاف کے تقاضے پر چلتے ہوئے نعمتوں کے شکریہ کے مطالبے کے بعد بھی مکمل طور پر شکریہ ادا نہ کر سکے تو پھر اس کو سزا دینا یہ تو انصاف کی بات ہوتی ہے، ظلم تو نہیں کہلاتا نا۔ آپ کے اوپر انعامات ہوئے، آپ سے ان انعامات کے بدلے میں شکر کا مطالبہ کیا گیا، اب آپ شکریہ ادا نہیں کر سکتے یا نہیں کر رہے تو آپ ظالم کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے؟ ہاں، جو ذات آپ کو اس پر سزا دے گی وہ یقیناً ظالم نہیں کہلائے گی، لیکن آپ ضرور ظالموں کی فہرست میں آ جائیں گے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو اگر اطاعت اور بندگی کے باوجود بھی عذاب میں مبتلا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں شمار ہوں گے، اس لیے کہ وما قدر اللہ حق قدری، اس میں فرشتے بھی داخل ہیں، انسان بھی داخل ہیں، انبیاء اور رسول بھی داخل ہیں۔ ہاں، سب کے مراتب الگ الگ ہیں، کوئی ایک دوسرے کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ انبیاء کا مقام و مرتبہ اپنا ہے، اس کے بعد فرشتوں کا ہے، پھر عام انسانوں کا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اتنی بات سمجھنا ضروری ہے کہ مسئلہ تقدیر یہ دین اسلام کے اہم ترین بنیادی نظریات اور عقائد میں سے ہے، جس پر ایمان لائے بغیر انسان مسلمان نہیں شمار ہوتا۔ لیکن اسی مسئلے میں زیادہ بحث و مباحثہ اور الجھنے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بلکہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور پچھلی اقوام اور ملتوں کی ہلاکت کا اس کو ذریعہ اور سبب بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کی تفصیلات میں الجھنے کی بجائے انسان کو اپنے اعمال کی طرف توجہ اور فکر کرنی چاہیے۔ تقدیر کے مسئلے پر اجمالی ایمان کافی ہوتا ہے، اس پر تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ کسی کا کوئی سوال ایسا ہو کہ وہ سمجھنے کی حد تک ہو
تو اس پر گفتگو بھی کی جا سکتی ہے اور وہ بات سمجھائی بھی جا سکتی ہے، اس پہ گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔